बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे रोयत हिलाल कमेटी के हवाले से। आज रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ चाँद देखने के लिए, रमज़ान मुबारक का चाँद देखने के लिए ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र नहीं आया। इस बात का पहले ही कवी इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया था। ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने भी ये कह दिया था कि पाकिस्तान में यकुम रमज़ानुल मुबारक 25 अप्रैल को होगी। यानी अब आज जब ये ऐलान किया गया चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से ये माफ़ कीजिएगा ऐलान किया गया और ये कहा गया कि यकुम रमज़ानुल मुबारक जो है वो 25 अप्रैल 2020 को होगा। अब यहाँ ये भी साथ में दुआ की गई कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कोरोना के फैलाव से बचाए रखे। साथ ही साथ जो मसाजिद हैं उनमें ख़ास तौर पे SOPs को फॉलो करने की हिदायत की गई है। यानी ये भी कहा गया है कि अगर एक वक्त में मस्जिद में ज़्यादा नमाजी आ जाते हैं और मस्जिद में गुंजाइश नहीं होती, जिस तरह की SOPs बताई गई हैं, जितना फासला नमाजियों के दरमियान रखना है, एक सफ़ और उसके बाद फिर एक सफ़ छोड़ के ये तमाम सफ़ें बनानी है, तो ऐसी सूरत में अगर मस्जिद में नमाजी ज़्यादा हो जाएं तो फिर एक से ज़्यादा जमात कराने के लिए भी कहा गया है। हालांकि वैसे जामा मस्जिद जो होती है जहाँ पे बाकायदा नमाज़ पढ़ाई जाती है, वहाँ एक वक्त में एक ही जमात होती है और अगर कोई दूसरी ऐसे अशख़ास तशरीफ़ भी लाएँ जो सफ़र में हों, तब भी इमाम साहब की इजाज़त से ही दूसरी जमात कराई जा सकती है। लेकिन चूँकि इस वक्त वबा का फैलाव है और उसके रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, इसलिए जो उलमाए कराम है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर मसाजिद में जगह ना हो तो 2 जमातें भी कराई जा सकती हैं। इसके अलावा SOPs को फॉलो करने के लिए कहा गया है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि बहुत से उलमाए कराम ने ये कह दिया है कि वो तरावी की नमाज जो है वो घर में अदा करेंगे। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दूसरे ममालिक हैं, ऐसे बहुत से ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक जहाँ पे तरावी जो है वो शायद उस तरह से जिस तरह बाजमात अदा की जाती है उस तरह अदा नहीं की जा सकेगी। नमाजियों की तादाद बहुत कलील होगी और यानी बस सिर्फ इतनी तादाद रखी जाएगी जिससे कि SOPs को फॉलो किया जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मसाजिद से कालीन और जो सफ़ें होती हैं वो हटा दी जाएं, बल्कि फ़र्श पे नमाज़ पढ़ाई जाए और उस फ़र्श पे हर जमात के बाद ब्लीच मिले पानी से उसको पोछा भी लगाया जाए ताकि कोरोना के जरासीम को साफ़ किया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, हम इस हवाले से गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब, माहिर आलिम दीन हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अगर मैं खुतबात की बात करूँ तो कई ममालिक में कई हज़ार खुतबात दे चुके हैं और अल्लामा शफ़ी उकाड़वी साहब के साहबजादे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, मेहरबानी। अल्लामा साहब, हमारी खुशकिस्मती आप हमारे साथ प्रोग्राम में ऑनलाइन मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अल्लामा साहब, उमूमन जो है वो एक मस्जिद में एक ही जमात की इजाज़त होती है। अगर कोई सफ़र से भी कोई जमात आए या कुछ लोग आए तो उन्हें भी इमाम साहब की इजाज़त से दूसरी जमात कराने की इजाज़त मिलती है, क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लफ्ज़ मस्जिद आप बोलते हैं, अक्सर लोग शायद नहीं जानते, सजदे की जगह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मेरे लिए पूरी जमीन को जो इलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, कि मेरे लिए रुए ज़मीन को मस्जिद और पाकीज़ा बना दिया गया है। लेकिन मस्जिदें चूंकि वक्फ होती हैं, ख़ास होती हैं, नमाज की जगह। हम मस्जिदों में बाजमात मर्द हज़रात को हुक्म दिया गया है कि फ़र्ज़ नमाज मस्जिदों में जमा होकर बाजमात अदा करें। अगर कोई ऐसा इलाका है या ऐसी जगह है वहाँ 10 मरतबा जमात हो सकती है, सिर्फ 2 मरतबा नहीं, 10 मरतबा हो सकती है कि लोग पूरे नहीं हुए या कुछ खाना खा रहे थे बाद में आ गए, कोई मुसाफिर आ गए, कोई जमात के बाद पहुंचा, वो जमात कराना चाहते हैं तो जमात हो सकती है, बशर्ते के मकसद उस मस्जिद के
جو بھی ہوں گے ان کے قواعد و ضوابط ان کے خلاف نہ جائیں. یعنی مقصد کوئی فتنہ کرنا کہ جی امام سے کوئی جھگڑا ہے اس لیے الگ جماعت ہو رہی ہے، وہ والی کیفیت نہ ہو. تو اس حوالے سے ہوتا ہے تو دوسری جماعت ہو سکتی ہے. یہ جو اس وقت وبا میں ہے معاملہ، جی، کیونکہ فرض نماز عام طور پر مغرب عشاء میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، صبح میں تو برائے نام ہوتے ہیں، ظہر اثر بہت کم ہوتے ہیں، مغرب عشاء میں زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایسی مسجد ہو کہ اس میں وہ ایک وقت میں سارے نہیں پڑھ سکتے تو وہ 2 جماعت کرا لیں، 3 کرا لیں، امام الگ ہوگا ہر بار جس کو نماز پڑھ. کیونکہ ایک ہی جو میں نے تو اپنی پڑھ لی، اب میں دوبارہ اس کی جماعت نہیں کرا سکتا. تو امام الگ ہوگا اور اس کو مسائل معلوم ہوں امامت کے جو ضروری ہیں اور عقیدے کے لحاظ سے بھی وہ درست ہو تو وہ پڑھا سکتا ہے. سر ایک اور بھی بہت اہم مسئلہ آتا ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کو بارش ضرور ہونا چاہیے، اگر بارش نہ ہو تو پھر بہتر ہے کہ کوئی ایسا شخص امامت کر لے جو یعنی بارش ہو. کیا کہتے ہیں سر آپ اس حوالے سے؟ میں نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت، اردو انگلش میں اویلیبل ہے، آن لائن بھی میرے پیج پہ اویلیبل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کے، ہر فیلڈ کے کچھ تقاضے ہیں. یہ جو امامت ہے یہ ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے، ایک منصب ہے. تو اس کے لیے عالم ہونا، قاری ہونا، مسائل کا جاننے والا ہونا، تو دین کا پابند ہونا. اور یہ وہ داڑھی وہ چیز ہے جو ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے قریب بواجب، یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے اس کی، اور اس کا مڑانا گناہ ہے. تو امام باریش ہونا چاہیے. اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر دوسرے بھی داڑھی والے نہیں ہیں اور وہ بغیر داڑھی والوں کے نماز پڑھاتا ہے تو پڑھا لے گا، اس صورت میں وہ پڑھا لے گا. لیکن پیچھے کوئی داڑھی والے موجود ہیں تو ان کا امام بغیر داڑھی والا نہیں ہوگا، جو یہ تقویٰ کے بھی خلاف ہے اور فتویٰ کے بھی خلاف ہے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، چونکہ کرونا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے اور مختلف بیرون ملک سے، سعودی عرب سے اور دوسرے یو کے اور یو ایس اے سے بھی ڈاکٹرز نے باقاعدہ خطوط لکھے ہیں اور درخواست کی علماء کرام سے، ائمہ سے درخواست کی ہے کہ تراویح میں نمازیوں کی تعداد کو کم رکھا جائے اور بہت زیادہ ہجوم نہ لگایا جائے، بلکہ اس سے جو ہے نا کرونا کے پھیلاؤ میں بڑی مدد مل سکتی ہے، بہت زیادہ پھیل سکتا ہے کرونا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا ایسی وبا کی صورت میں اگر لوگ اپنے گھروں پر تراویح ادا کرتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا 20 رکعت نماز ادا کی جائے گی 4 رکعت کے ساتھ؟ کیا، کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچ جائے. بلند اقبال صاحب، دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو کوئی مارکیٹ نظر نہیں آ رہی، میڈیا ہاؤس نظر نہیں آ رہا، کوئی ہاسپٹل نظر نہیں آ رہا، کوئی کورٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی منڈی نظر نہیں آ رہی. سب جگہ پر جہاں لوگ جمع ہیں اور بے ہنگم کہنے کا مطلب پاک صاف بھی نہیں ہے. احتیاطی تدابیر، آپ جو ایس او پیز کہتے ہیں نا انگلش میں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، جی سر، وہ بھی نہیں ہے. یعنی احتیاطی تدابیر بھی نہیں ہے. اس اجتماع کے، اس ہجوم، اس مجمع کے خلاف نہ کوئی ایکشن ہے، نہ کسی کی اپیل ہے. کیسے ہیں ڈاکٹر جو صرف مسجد میں اب تک کس کو کورونا وائرس لگا ہے اور کس سے لگا ہے، کوئی ایک کیس بتایا جائے. تو سر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تو مسجد حرام اور مسجد نبوی جو ہے وہاں پہ سر عمرہ بھی روک دیا گیا ہے، باجماعت نماز روک دی گئی ہے. تو سر اس سے بڑی مثال تو نہیں مل سکتی. خیال ہے، آپ کا خیال ہے، نہ نماز رکی ہے نہ طواف روکا ہے، اس میں احتیاط کی گئی ہے. 300-400 آدمی جو اندر لیبر ہے وہ ایک صف میں بغیر ڈسٹنس کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، اور حرم شریف کعبہ میں 3 صفوں کے قریب آپ لائیو فوٹو دیکھ سکتے ہیں، نماز ہو رہی ہے.
तवाफ भी हो रहा है। लेकिन सर आम पब्लिक के लिए तो अल्लामा साहब बंद कर दी गई है ना, यानी तो आम पब्लिक के लिए जो बंद की गई है, तो मुझे पहले ये बताएं कि वहां तो उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया है। आपके यहाँ क्या कंप्लीट लॉकडाउन है? मैं लॉकडाउन का मुखालिफ नहीं हूँ। आप कंप्लीट लॉकडाउन करें, वो मार्केट के लिए भी हो, वो मंडी के लिए भी हो, वो कोर्ट के लिए भी हो, वो हॉस्पिटल के लिए भी हो, वो मीडिया हाउस के लिए भी हो, वो गवर्नमेंट मीटिंग्स के लिए भी हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी हो। सिर्फ मस्जिद के लिए क्यों? आप करें लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन 2 हफ्ते का कर दें। लोग मजबूर होंगे, हम शरई फतवा दे देंगे, चूंकि लॉकडाउन है, घरों में पड़े। लेकिन जब आप बाकी जगहों पर इजाजत देते हैं, फिर हमारे पास फतवे में गुंजाइश नहीं रहती कि बाकी जगहों पे क्यों इजाजत है, क्या वहां कोरोना का दाखिला बंद है? अच्छा अल्लामा साहब, यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या 10 रकत नमाज तरावी की घर पे अदा की जा सकती है? और कुरान 10 रकत नहीं होगी, 20 ही होगी। वो उन्होंने जो 10 की है उसके जिम्मेदार वो हैं। मैं कुरान और सुन्नत का पाबंद हूँ, मैं अपनी जेब से मसला नहीं बयान कर सकता। तरावी 20 ही है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। घरों में पढ़ लें, बच्चा कोई हाफिज है उससे कुरान सुन लें। 3 आदमी जमात करा सकते हैं, अकेले पढ़ने में सुस्ती होती है। 3 आदमी मिलके जमात, कुरान शरीफ नहीं याद है तो वो जो सूरतें हैं जो छोटी हैं उनके साथ पढ़ लें। उसी तरह 2-2 रकत करके पढ़ी जाएंगी। वो ख्वातीन हैं जो 4-4 पढ़ लेती हैं अलग, लेकिन जमात के साथ घरों में पढ़ी जा सकती है, एहतियाती तदाबीर के साथ हो सकती है। मसाजिद में अगर गवर्नमेंट दखल नहीं दे तो उलमा पाबंदी करवा सकते हैं। अल्लामा साहब ये भी बता दीजिएगा कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी 1 या 2 बेटियां हैं और क्या वो अपनी अहलिया के साथ घर में जमात कर सकता है खुद इमाम बन के? तो उस सूरत में अकामत कौन करेगा, और ऐसी सूरत में क्या जमात मुमकिन है या नहीं है? जी, बीवी के साथ जमात करा सकता है। बेटियां पीछे खड़ी हो जाएं, बीवी पीछे खड़ी हो जाए, इकामत खुद कहेगा, सब कुछ खुद पढ़ेगा। जो महरम है आपस में उनकी जमात हो जाएगी, जमात हो सकती है। ठीक है। तो सर मतलब आपका ये कहना है कि अगर यानी जो 20 रकत नमाज पढ़ी जाए, अब सर अल्लामा साहब ऐसे लोग जो कि हुफ़ाज़ नहीं है, तो फिर वो तो हर रकत में जिसको जितनी सूरतें याद होती हैं वो उसी हिसाब से नमाज में तरतीब बना के पढ़ी जाती हैं। तो सर ऐसी सूरत में कुरान का भी सुनना भी तो जरूरी होता है सर, या उसका पढ़ना जरूरी होता है? कुरान वैसे तिलावत कर ले, नहीं आता है तो जो छोटी सूरतों के साथ नमाज पढ़ ले। लोग अलम तरा कैफा से लेके आखिर तक 10 सूरतें बन जाती हैं, 10 पढ़ता है फिर दोबारा वही दोहरा लेता है। तो इस तरह भी पढ़ सकता है। बिल्कुल नहीं आती, 4 सूरतें आती हैं, 4-4 सूरतें करके पढ़ ले। वो कुल बियाल काफिरून और कुल वल्लाह के साथ 2 रकतें पढ़ ले और इसी तरह पढ़ता चला जाए। शरीयत में पूरी गुंजाइश है। और कुरान करीम की तिलावत तो 12 महीने, और रमजान चूंकि नुज़ूल कुरान का महीना है तो ज्यादा होना चाहिए। और फिर खाली हैं तो कसरत से करें। रमजान रोजा भी अच्छा गुजरेगा, सवाब भी ज्यादा होगा। कुरान की तिलावत में वक्त गुजारें। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, अगर लोग घरों में तरावी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ यानी सऊदी अरेबिया या जो तरावी आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स भी रमज़ान मुबारक में तरावी दिखाएंगे, हम भी ये एहतमाम कर रहे हैं कि रात 10 से 12 तक तरावी जो है लाइव टेलीकास्ट करें, तो क्या ऐसी सूरत में अपनी तरावी मुकम्मल करने के बाद टीवी से अगर कुरान की तलावत सुने और तरावी सुने तो क्या वो जो कुरान का दोहराना होता है वो पूरा हो जाएगा? कुरान का सुनना होगा, कोई उस नमाज को फॉलो ना करे। मुझसे एक चैनल ने फर्ज नमाजों की वो ली थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मुझे वजाहत करनी पड़ी कि ये तरगीब के लिए है, इसको फॉलो नहीं करेंगे कि वो उसके साथ नमाज अदा करें। वो सिर्फ उनको कुरान की समाअत करनी है। आप बहुत अच्छे कारियों से तिलावत करवाएं, या वैसे कोई पढ़ रहा है तरतील में वो पढ़े। आप तरावी भी अगर कोई मुनक्किद करके दिखाते हैं तो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, सुना जाएगा।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، عالم دین اور اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اب کچھ بات کرنا چاہیں گے لائیو ٹیلی تھون کے حوالے سے جو آج وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں کی گئی، اور اس میں نہ صرف مختلف ٹی وی چینلز کے اینکرز، مختلف ٹی وی چینلز کی جانب سے ان کے اشتراک سے یہ لائیو ٹیلی تھون کی گئی۔ اس ٹیلی تھون کے ذریعے تقریباً 55 سے 56 کروڑ روپے جمع بھی کیے گئے، اور خاص بات یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان خود موجود تھے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے لائیو کالز لی گئیں، جو مخیر حضرات کال کر کے اپنی ڈونیشنز یا اپنے عطیات دے رہے تھے انہیں بھی جمع کیا گیا۔ اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس ٹرانسمیشن یعنی اس ٹیلی تھون کے اختتام پر مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑی رقت آمیز دعا بھی فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا کی اس آفت سے جو ہے وہ نجات دلا دے۔ ناظرین اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں آفتاب صدیقی صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ممبر نیشنل اسمبلی۔ السلام علیکم آفتاب صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سر۔ وعلیکم السلام سر، ایک اور ٹیلی تھون لائیو ٹیلی تھون کی گئی اور 55 سے 56 کروڑ روپے اس ٹیلی تھون میں جمع کر لیے گئے۔ سر پہلا سوال تو آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو ٹیلی تھون کی جاتی ہے اور اس میں جو اعلانات کیے جاتے ہیں، کیا تمام لوگ یہ عطیات جمع بھی کرا دیتے ہیں یا یہ جو عطیات ہیں یہ صرف اعلانات کی حد تک رہ جاتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کسی پرائم منسٹر نے مختلف چینل کے ساتھ مل کے کمبائن یہ ٹیلی تھون کی ہے، اور یہ بڑا زبردست لائیو ٹیلی تھون تھی جس میں 2 گھنٹے میں 56 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ اچھا آفتاب صاحب، آپ کی آواز مجھے ہلکی آ رہی ہے سر۔ جی 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 سر بولیے گا۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے ساتھ مل کے ٹیلی تھون کی گئی اور ایک ہسٹری کریٹ ہوئی کسی بھی پرائم منسٹر نے جو یہ پروگرام کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور 2 گھنٹے میں 56 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ پرائم منسٹر نے جو اپنا فنڈ جو اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر ریلیف فنڈ، اس میں ابھی تک تقریباً 2.25 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں، مختلف لوگوں نے دیے ہیں۔ اور جو آپ کا سوال تھا کہ جو لوگ کمٹ کرتے ہیں وہ دیتے بھی ہیں، یہ تو ایک پرسنل اینڈ مورل ایتھیکل ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کا ڈیٹا ٹی وی والوں کے پاس ہوتا ہے جن چینل کے تھرو وہ کال کر رہے ہوتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ 90% ضرور آتا ہے۔ پھر یہ جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ جو ہے، یہ ایکچولی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو کیا ہے پرائم منسٹر نے کہ 12,000 روپے مستحق لوگوں تک پہنچائیں، اس میں مزید یہ پیمنٹ اسی احساس پروگرام کے تھرو دی جائے گی جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناؤنس کی ہے۔ تو یہ مجھے بڑا فخر ہے اپنے پاکستانیز پہ، اور خاص طور سے اوورسیز پاکستانیز پہ، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے آگے بڑھ کے مدد کی ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیشہ سے کہ الحمدللہ پاکستان میں جو مخیر حضرات ہیں وہ فلانتھراپی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ اور ہم نے ابھی اس کورونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے اس میں دیکھا ہے کہ تمام جو این جی اوز ہیں، مختلف ایم این اے، ایم پی ایز، مختلف ہمارے جو بزنس مین ہیں، سب فرنٹ لائن پہ آ کے جو ہے نا یہ مدد کر رہے ہیں اپنی لوگوں کی۔ اور میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، خاص طور سے اپنے انڈسٹریلسٹ سے، بزنس مین سے، بینک سے، انشورنس کمپنی سے، ملٹی نیشنل سے، کہ ایسے وقت میں آپ سب نے آگے آنا ہے اور اپنی قوم کی مدد کرنی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے ڈیلی ویجر کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہیں، ہم ڈیولپ کنٹری نہیں ہیں، ہمارے یہاں جو ہے ان امپلائمنٹ جو بہت زیادہ ہے، جس کو پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ 25% جو ہے پاورٹی لائن کے نیچے لوگ رہتے ہیں، اور اس کورونا وائرس کی وجہ سے مزید جو ہے نا لوگ غربت کا شکار ہو چکے ہیں، بھوک افلاس کا۔ تو اس کو ہم نے 2 محاذوں پہ جنگ لڑنی ہے، ایک کورونا وائرس سے اور دوسرا بھوک اور افلاس سے، اور ایک اسمارٹ انٹیلیجنٹ لاجیکل لاک ڈاؤن کرنا ہے جس سے نہ لوگ ہمارے بے روزگار جو ہو رہے ہیں، ان امپلائی ہو رہے ہیں، معاشی طور پہ غربت کا شکار ہو رہے ہیں، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، اور کورونا وائرس کو بھی ہم نے مینیج کرنا ہے۔
تو یہ ہم سب مل کے ایسے قوم ہی کر سکتے ہیں، اور اس کرائسس میں ہم نے اپارچونیٹیز نکالنی ہے کہ کس طرح آگے جب یہ کرونا وائرس سے ہم سب کی جان چھٹے گی تو ہم قوم کے طور پہ سامنے آئیں، ہیلتھ فیسلٹیز کو آنے والے وقتوں میں ہم بے انتہا امپروو کریں، اپنا ڈیٹا بیس کو صحیح کریں، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچا چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ الحمدللہ ہم نے 25 مارچ سے راشن ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے بھی اس کو کوریج دی، آپ خود بھی آئے، آپ میرے ساتھ مختلف علاقوں میں بھی گئے، ہمارا ویئر ہاؤس بھی دیکھا۔ ہم نے الحمدللہ 37,000 راشن آج تک NA247 جس میں PS111 اور 110 آتے ہیں اور 109 بھی ہم نے جمع کر چکے ہیں، اور 13,000 میرا ایک اور ایم پی ہے رمضان گھاٹی جو 109 کے 13,000 انہوں نے کیے، تو الحمدللہ 25 رمضان تک ہم 50,000 فیملیز کو راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، 50,000 فیملیز کا مطلب ہے کہ ایک فیملی کا جو ایوریج نمبر ہمارے پاس آیا ہے وہ 6 افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، تو 3 لاکھ افراد تک ہم راشن پہنچائیں گے۔ ایک دوسرا، اس راشن کا جو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے وہ بڑا سائنٹیفک ہے، ہم لسٹیں اپنے وارڈ اور یو سی لیول سے منگاتے ہیں، ہمارے جو ٹائیگر فورس ہے وہ جاتی ہے محلے میں، گلیوں میں، ان کو معلوم ہے کہاں غربت ہے، کہاں سفید پوش ہے، وہ ایک لسٹ پوری ڈیٹیل بھیجتے ہیں جس میں نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، CNIC کیٹیگری، نمبر آف فیملیز، وہ ہمارے پاس ہمارے راشن ڈسٹریبیوشن سیل میں آتا ہے۔ وہاں سے ہم ہر انڈیویجول کو کال کرتے ہیں اور کال کر کے ویریفائی کرتے ہیں کہ آپ ڈیزرو کرتے نہیں، اور ویریفیکیشن کے بعد جو ڈیٹا میرے پاس ابھی جمع ہوا ہے الحمدللہ 18,000 لوگوں کا ڈیٹا بینک بن گیا ہے، اور یہ ڈیٹا یہ ویریفائڈ ڈیٹا ہے۔ اب اس ڈیٹا بینک سے ہم یہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم کوئی ایک ڈفرنٹ طریقے سے ان لوگوں کی مدد کر سکیں۔ دیکھیں، ایک انرجی ہوتی ہے ہر انسان کی، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے فلانتھراپسٹ ہو، جو بھی ہو، اور 1 مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے اور 1 مہینہ اور مزید رمضان تک چلے گا، رمضان کے عید کے بعد بھی یہ کورونا کا جو پینڈیمک ہے ختم نہیں ہونے جا رہا، تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ اپنا ڈیٹا بیس کے بیس پہ ہم ایک پورٹل لانچ کریں جو اور اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں اڈاپٹ اے فیملی۔ اچھا سر جی، اس میں یہ کہ ہم ایک بیک اپ سپورٹ دیں گے اپنے لوگوں کو جو مخیر حضرات ہیں، جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے ہیں، کہ ہم یہ ایک پلان کریں گے میڈیا کے ساتھ مل کے اور لانچ کریں گے ایک پورٹل اپنے NA247 میں۔ اس میں آپ جا کے کوئی بھی اگر کسی فیملی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو جا کے اپنا رجسٹر کروائیں، اپنا نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر ڈالیں، رجسٹر ہو جائے گا، اس کے سامنے ایک ونڈو کھل جائے گی، اور وہ کوریئر سروس جیسے ہی وہ کلک کرتے ہیں کہ پیسے دینا چاہتے ہیں، وہ کوریئر سروس کے تھرو وہ پیسے بھی بھیج سکتے ہیں، وہ راشن بھی بھیج سکتے ہیں، ایک فیملی کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، 4 فیملی کو بھی کر سکتے ہیں۔ فیز 2 میں ہم یہ کریں گے کہ ہم رجسٹریشن مزید لیں گے اور وہاں ہم کوشچن ڈالیں گے کہ آپ اسکول کی فیس دینا چاہتے ہیں بچوں کی، یا ہیلتھ سروسز میں ان کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، یا ان کو راشن، یا کسی مختلف طریقے سے۔ تو یہ ایک پلاننگ ہے، اور اس کا انشاءاللہ 1 ہفتے میں ہم اس کا پورٹل سافٹ ویئر بنا لیں گے۔ بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے حوالے سے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بغیر اجازت مارکیٹیں کھولی گئیں اور تاجروں کو اکسانے کے معاملے پر مختلف تاجر حضرات کو گرفتار کیا گیا تھا گزشتہ روز۔ آج ان کی جو درخواست ضمانت تھی اسے مسترد کر دیا گیا اور 14 روز کی جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ ملزمان میں حماد پوناوالا، محمد احسان، محمد خلیل، جاوید عبدالشکور، ملک عقیل اور فیصل حسن زئی شامل ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کچھ تاجر حضرات جو کہ اپنی مارکیٹیں کھولنا چاہ رہے تھے، ان کے خلاف ہنگامہ آرائی، تشدد اور لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے، اور یہ تفتیشی پولیس جو ہے اس کا یہ کہنا تھا عدالت میں۔ ناظرین، آج ہم نے یہ بھی دیکھا، بلکہ مختلف کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ گرفتار بھی کیے جاتے ہیں، کچھ شخصی ضمانت پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، کچھ جرمانہ لے کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار ہی نہیں کیا جاتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک قانون کیوں نہیں رکھا جاتا؟
या तो तमाम लोगों को अगर गिरफ्तारियां कर रहे हैं तो फिर ज़मानत दे देनी चाहिए अगर इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के हवाले से गिरफ्तारियां होती हैं। क्या कानून इस हवाले से क्या कहता है, ये हम जानना चाहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर कानून हैं, जनाब एडवोकेट ज़ीशान अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी देखने में आती है, मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है, कुछ को जमानत लेके छोड़ दिया जाता है और कुछ लोगों की दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद हो जाती है और जुडिशियल रिमांड पे 14 दिन के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। सर क्या कहते हैं इस हवाले से, कानून क्या कहता है? डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ आपकी बात को, आप शायद कल जो गिरफ्तारियां हुई थी ताजिरों की, जिन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की और बल्कि उन्होंने और लोगों को भी कहा कि हम इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे और हम अपनी दुकानें खोलेंगे और मार्केट्स खोलेंगे, उनको कल पुलिस की तरफ से कुछ ताजिरों को या उनकी कुछ ओहदेदारान को, जो उनकी अंजुमन है, उनको गिरफ्तार किया गया। अब जहाँ तक बात है कि आज की न्यूज़ जैसे आपके पास है, ऐसी मेरे पास खबर है कि आज उनकी जमानतें मजिस्ट्रेट साहब ने रिजेक्ट की हैं, कंसर्न मजिस्ट्रेट ने। मुझे जो लगता है कानूनी सूरत हाल तो ये बनती है कि अभी जमानतें जो हैं प्री मैच्योर उनकी फाइल की गई। इस वक्त जो उनके मुकदमात हैं वो तफ्तीशी मराहिल में है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो जब तक कोर्ट के पास या मजिस्ट्रेट साहब के पास उसकी चालान ना हो या तफ्तीशी रिपोर्ट, तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट ना हो, जब तक अदालत जमानत पे ऑर्डर नहीं कर सकती। और नॉर्मल इस चीज को इस तरह लिया जाता है कि आपने शायद जमानत प्री मैच्योरिटी फाइल की है। तो मेरे ख्याल से, मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा मजिस्ट्रेट साहब का, लेकिन जहां तक मैं असेस कर रहा हूँ वो इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट हुई होगी कि ये प्री मैच्योर हैं। अब आपकी बात का दूसरा पहलू कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है, कुछ को शख्सी जमानत दे दी जाती है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन में ऐसे वाकयात कुछ बिल्कुल रिपोर्ट हुए हैं जिसमें डबल सवारी की पाबंदी पे कुछ लोगों को पकड़ा गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। बट ये डबल सवारी उस तरह के केसेस, 144 के केसेस, आई डोंट थिंक कि वो केसेस हैं। यहाँ पे हुकूमती ऑर्डर जो है, जो कि कमिश्नर कराची ने नाफिज किया है, उस ऑर्डर की वायलेशन पे इन ताजरों को या इंसाइटमेंट के इल्जाम पे इनको गिरफ्तार किया गया है। और जब तफ्तीशी अफसर अपनी रिपोर्ट, जिसको आप चालान कहते हैं, चाहे वो इंटरम चालान फाइल करे, चाहे वो फाइनल चालान फाइल करे, जब वो फाइल कर देगा, फिर मजाज अदालत यानी मजिस्ट्रेट साहब उसको देखेंगे और फिर उनकी जमानत की सुनवाई होगी और फिर उस पर फैसला किया जाएगा। तो आज तो पहले दिन उनको 24 आवर्स में, क्योंकि आपका आईनी और कानूनी हक है हर मुल्जिम का कि उसको अदालत के रूबरू पेश किया जाए, तो पुलिस ने उसी कार्रवाई को अमल में लाते हुए उनको अदालत के रूबरू पेश किया। अब सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह कोरोना के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 5 साल से कम उम्र के अफराद और 50 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनके लिए कोरोना जो है ना बहुत भारी साबित हो सकता है। यानी ना सिर्फ उनको कोरोना का फैलाव आसान है बल्कि कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा हो सकती हैं। सर, हम अदालतों में देखते हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो जमानत पे हैं, बेल पे हैं या इवन जो कस्टडी में भी हैं। सर, कस्टडी में जो है उनको तो आजकल लाया ही नहीं जाता कोर्ट में, और जो बेल पे हैं वो बेचारे किसी तरह पहुंचते भी हैं तो या तो डेट पड़ जाती है, अदालतों में केसेस चल नहीं रहे हैं। सर, क्या किया जाए? लोग एक अभाम का शिकार हैं कि क्या हाजिरी जरूरी है ऐसे लोगों की जो बेल पे हैं, या फिर अगर हाजिर भी हो जाते हैं तो केस ही नहीं चलता, और ना हाजिर हो तो ये डर होता है कि बेल कैंसिल हो जाएगी। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? देखिए डॉक्टर साहब, इस हवाले से जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, इस वक्त अदालतें काम जो कर रही हैं, वो भी जज साहिबान भी मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक फैला हुआ है और ये ऐसा वबा है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट पे लिया हुआ है। अब जहां तक रह गई अदालतों की बात, तो अदालतें इस वक्त लिमिटेड काम कर रही हैं और अदालतें अवाम के लिए ही काम कर रही हैं। इस वक्त अगर हम सिंध हाई कोर्ट की मिसाल लेते हैं तो सिंध हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात जारी किए हुए हैं कि सिर्फ
ضمانتی یعنی بیل میٹرز ہی فکس ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سول کیسز، کمپنی میٹرز کوئی فکس نہیں ہوگا، سب کو ٹل فردر آرڈرز انہوں نے ڈسچارج کر دیا ہے۔ اچھا، اس سے جو ہے نا یہ بات تو کلیئر ہے کہ عدالتیں یا جج صاحبان یا چیف جسٹس صاحبان یہ تو چاہتے ہیں کہ عوامی رش یہاں پہ نہ ہو، عوام زیادہ اکٹھی نہ ہو، اس وجہ سے یہ اقدامات کیے گئے۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ضمانتوں پہ ہیں، چلیں جوڈیشل کسٹڈی یعنی جیل حکام سے تو کسٹڈی نہیں آ رہی، بٹ جو ضمانتوں پہ لوگ ہیں وہ بھی، جو میں نے نیب کی عدالتوں میں یا باقی عدالتوں میں محسوس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ملزمان فار ایگزامپل ملزمان نہیں آ پا رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو کورٹس کوئی ایڈورس آرڈرز پاس نہیں کر رہی ہیں، انہوں نے ریلیکس کیا ہوا ہے۔ جو ملزم ضمانت پہ ہے وہ آ سکتا ہے، وہ آئے، اپنی اٹینڈنس لگائے اور نیکسٹ تاریخ لے کے چلا جائے۔ یعنی کوئی ایسا پریشانی یا عدالتیں کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لے رہی ہیں کہ ہر آدمی کو کمپیل نہیں کیا جا رہا کہ آپ آئیں، کیونکہ سب انکلوڈنگ جج صاحبان یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں اور اس پینڈیمک کی سچویشن میں لوگوں کا نکلنا مشکل ہے اور دشوار ہے۔ شروع کے دنوں میں تو بہت زیادہ ہے، اب پھر تھوڑا سا گورنمنٹ نے 15 اپریل کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ گورنمنٹ آف سندھ نے ریلیکس کیا ہے کچھ لاک ڈاؤن میں، تو لوگ پھر بھی آ پا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ اگر جو لوگ ضمانتوں پہ ہیں، جو ملزمان، وہ کورٹ نہیں آتے تو ان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن یا آرڈرز پاس ہوں گے، ایسا میرے مشاہدے میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں نے کئی کیسز ہیں میرے جس میں ملزمان کو جانا پڑتا ہے، بینکنگ آفینس کورٹ ہیں، نیب کورٹ ہیں، بٹ جو ایزیلی پہنچ جائے ٹھیک ہے، ادروائز جو نہیں پہنچ سکے تو اس کا دوسرا ملزم اس کی طرف سے اپلیکیشن کنڈونیشن کی موو کر سکتا ہے، اور کورٹس اس کو لبرلی گرانٹ کر رہی ہیں، اور کیپنگ ان ویو جو آج کل حالات ہیں، جو لاک ڈاؤن ہے، تو کوئی ایسا سختی کا ماحول کورٹس میں نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے جج صاحبان جو مسلسل اپنی ڈیوٹیز پہ آ رہے ہیں، اپنی کورٹس میں آ رہے ہیں، وہ بالکل داد کے مستحق ہیں کہ ان حالات میں بھی وہ کورٹس میں آ رہے ہیں اور اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے کہ عدالتیں کام کرنا تو نہیں چھوڑ سکتی نا سر، یہ تو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ عدالتیں تو جنگوں میں بھی بند نہیں ہوتی، وارز میں بھی بند نہیں ہوتی، تو بالکل اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ عوام کی سہولت کے لیے ہی ہے۔ جو لوگ بیچارے جنہوں نے ضمانتیں لینی ہیں یا جو ملزمان ہیں جن کی جو جیلوں میں ہیں، ان کی بیل اپلیکیشن چل رہی ہیں، تو اس کے لیے تو عدالت عالیہ بھی کام کر رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہیں، باقی ضلعی عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں، وہ کام ہو رہا ہے۔ ریگولر ورک بالکل سسپینڈڈ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں میں رش کم ہے، اس پینڈیمک کے پھیلنے کا خطرہ کم ہے۔ اب جہاں تک وائلیشن کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹ کا آرڈر یا ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہوگی تو وہاں گورنمنٹ اپنا ایکشن لے گی، اور بالکل ڈیفینیٹلی لے بھی سکتی ہے، قانون میں اس کو اختیار حاصل ہے۔ اور پھر داد رسی کے لیے آپ عدالت جائیں، عدالت پھر دیکھتی ہے کہ قانون کے مطابق اگر گنجائش ہے ضمانت دینے کی تو ضمانت بالکل مل رہی ہیں، ضمانتیں مل رہی ہیں۔ جہاں گنجائش نہیں ہے، جہاں عدالت، کیونکہ عدالتیں قانون کے علاوہ تو کام نہیں کر سکتی، بالکل بالکل، تو یہ سچویشن ہے اس وقت حالات کی۔ میرے حساب سے جو 17 اپریل کا کمشنر کراچی کا آرڈر ہے اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے، سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر گورنمنٹ کر رہی ہے یا گورنمنٹ اس طرح کے لاک ڈاؤنز کر رہی ہے تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یہ مطلب ہمارا اکیلا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اس وقت اکراس دا بورڈ پوری دنیا میں یہ ایشو ہے کہ اس وقت اس طرح کی وبا آئی ہوئی ہے کہ ہر انسان کو ایک اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب آپ نے ایک اور بات کی کہ بچوں اور بڑے جو ہیں وہ زیادہ ونریبل ہیں۔ میرے خیال سے جہاں تک میں نے اس کو ایشو کو دیکھا ہے یا اس وبا کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے، اس کے مطابق تو بچے اتنے ونریبل نہیں ہیں، بلکہ جو ایجڈ لوگ ہیں وہ زیادہ ونریبل ہیں، اور ان میں کیونکہ امیون سسٹم ان کا کمزور ہو جاتا ہے، اور
آج کی بھی اگر آپ فگر دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، جو میں نے ابھی دیکھی ہے فگر، آج پاکستان میں ڈیتھس ٹوٹل جو ہیں وہ 215 220 تک پہنچ چکی ہیں جی. اور آپ کا جو ایکٹیو اس وائرس کے پیشنٹ ہیں وہ تقریباً 7.5 پونے 8 ہزار ہو چکے ہیں جی. تو اب تیزی سے یہ پھیل رہی ہے. پھر ہمارے ڈاکٹرز آپ کے سامنے دیکھیں، کل ڈاکٹر باری نے اپنے باقی کولیگز کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا سب کو کہ بھئی یہ تو اور زیادہ پھیلے گی، کیونکہ ڈاکٹرز اس وقت مین یو کین سے کہ فرنٹ لائن پہ اس کو فیس کر رہے ہیں اس وبا کو. ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب وہ آ کے ڈاکٹرز اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے جب وہ آ کے پریس کانفرنسز کرنے پہ مجبور ہو گئے، لوگوں کو سمجھانے پہ مجبور ہو گئے کہ پلیز اپنا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اور اس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ اس میں اس وبا کو آپ اپنے ٹائم پہ ہی یہ جتنا آپ اس کو اسپریڈ ہونے سے روکیں گے اسی وقت ختم ہو سکتی ہے. بٹ آپ یہ یعنی سر جس قدر ہو سکے جو غیر ضروری موومنٹ ہے نا اسے روکنا چاہیے تو پھر یہ وبا شاید کنٹرول ہو سکے اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ اور پراپر ہائیجین مینٹین کر لیں. بہرحال بہت شکریہ ذیشان عبداللہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ماہر قانون ذیشان عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اب ہم کچھ مزید بات کرنا چاہیں گے ایک الیکٹرانک کمپنی کے حوالے سے، جس کے حوالے سے آج چونکہ کمشنر کراچی کی جانب سے ایک اجازت بھی دی گئی آن لائن کاروبار کرنے کی، لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو اس لاک ڈاؤن میں پہلے سے ہی یہ کاروبار جاری رکھے ہوئے تھیں، جن میں سے ایک ہے سرما والا کمپنی اور ایک نجی ایسی کمپنی ہائر الیکٹرانکس ہے جس کی جانب سے یہ کاروبار پہلے سے جاری تھا. کیسے ممکن یہ ہو سکتا ہے کہ جب تمام کمپنیز کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ آن لائن کاروبار کر سکیں یا ڈیلیوری کر سکیں، تو اس صورتحال میں صرف محض ایک کمپنی ہائر الیکٹرانکس کو یہ اجازت کیسے مل گئی کہ وہ ڈیلیوریز بھی کر رہے ہیں، ان کے ٹیکنیشینز بھی جا رہے ہیں اور آرڈر بھی ایک الیکٹرانک کمپنی سرما والا جو ہے وہ باقاعدہ آن لائن آرڈرز لے رہی ہے اور اس نے اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے فیس بک پیج پہ جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آفر ہے یہ خاص لاک ڈاؤن تک محدود ہے. یعنی ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک کمپنی کو اجازت دے دی جاتی ہے، باقی کمپنیوں کو یا تاجروں کو اس آن لائن ڈیلیوری سسٹم سے بھی محروم رکھا جاتا ہے، یا اگر کوئی تاجر اپنی دکان کھولنا چاہتا ہے یہ آرڈرز کی فراہمی کے لیے تو اسے گرفتار کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر بھی بھیج دیا جاتا ہے. تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہ کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنرز کے اوپر ہے کہ کس طرح سے صرف ایک کمپنی کو اجازت دی گئی، باقی کمپنیوں کو اجازت کیوں نہیں دی گئی، یا اس ایک کمپنی کو آخر کیوں اجازت دی گئی، اس کے پیچھے کیا جو ہے نا یہ عناصر شامل تھے جس کی وجہ سے صرف ایک کمپنی، ایک الیکٹرانک کمپنی اور ایک نجی ایسی کمپنی کو یہ اجازت دی گئی ہے. بہرحال ناظرین اب اس پہ مزید بھی ہم اگلے پروگراموں میں بات بھی کرنا چاہیں گے. کمشنر صاحب سے بھی ہم نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. بہرحال ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.